بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم ماہ شعبان کے احکام اور فضائل کے بارے میں بات کریں گے۔ شعبان المعظم ہجری سال کا 8واں مہینہ ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ما ثبت بالسنت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بیان فرمایا ہے کہ روزہ دار کی نیکیوں کے ثواب میں درخت کی شاخوں کی طرح اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ شعبان کے مہینے میں بہت سی نیکیاں تقسیم کی جاتی ہیں، جیسے رمضان کے مہینے میں گناہ جلا دیے جاتے ہیں، اسی وجہ سے اس کو شعبان کہتے ہیں۔ شعبان کا لفظ عربی گرامر کے اعتبار سے شاب سے بنا ہے، جس کے لفظی معنی شاخ در شاخ کے ہیں۔ اس مہینے میں چونکہ خیر و برکت کی شاخیں پھوٹتی ہیں اور روزہ دار کی نیکیوں میں درخت کی شاخوں کی طرح اضافہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو شعبان کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو بڑا قیمتی بنایا ہے، اس کو اپنی رحمت خاصہ اور برکت سے نوازنے کے لیے مختلف مواقع عطا فرمائے ہیں۔ پہلی امتیں جو تھیں ان کی عمریں لمبی تھیں اور جسمانی قوتیں بہت مضبوط ہوتی تھیں۔ اس کے مقابلے میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمریں بھی کم ہیں اور صحت کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو خاص انعامات اور اعزازات سے نوازا ہے کہ محنت تھوڑی اور بدلہ لامحدود، بے انتہا اجر و ثواب کی سعادت اس امت کو حاصل ہے۔ چونکہ شعبان کا مہینہ رمضان کا مقدمہ ہے، جیسا کہ شوال کا مہینہ رمضان کا تتمہ ہے، اسی وجہ سے اس مہینے کو خاص فضیلت حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کے چاند کا شمار رکھو رمضان کے لیے، یعنی جب ماہ شعبان کی تاریخ صحیح ہوگی تو رمضان میں غلطی نہیں ہوگی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ کسی ماہ کے چاند کا اتنا خیال نہ فرماتے تھے۔ ان روایتوں سے قول و فعلاً اس ماہ کے چاند کا اہتمام ثابت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پایا تو پھر ناگہاں وہ بقیع میں پائے گئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کریں گے؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے خیال کیا کہ شاید آپ ازدواج محتہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب کو آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ وہ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ قبیلہ کلب کے پاس تقریباً 20,000 بکریاں تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے اور فرماتے نیک عمل اتنا ہی کیا کرو جتنی تمہاری طاقت ہے، کیونکہ اللہ ثواب دینے سے تھکے گا نہیں، تم ہی تھک جاؤ گے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بعض بزرگوں سے منقول خاص نوافل کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اوراد کی بعض کتابوں میں جو 15ویں شعبان میں خاص نوافل کی تحریر ہے، یہ کوئی قید نہیں ہے، اور جو چیز شرعاً بے قید ہے اس کو بے قید ہی رکھو، چونکہ حدیث میں نوافل کی کوئی قید نہیں آئی، بلکہ جو عبادت آسان ہو وہ کر لو، اور اس میں نوافل جو بھی آ گئے اور وہ بھی کسی حیت کے بغیر۔ شب برات اسلام میں ایک مبارک رات ہے جس کی فضیلت بہت سی احادیث سے ثابت ہے۔ بعض لوگ سرے سے اس مبارک رات کی کسی قسم کی فضیلت کے قائل ہی نہیں، جبکہ بعض لوگ اس کو شب قدر کے ہم پلہ سمجھتے ہیں۔ یہ دونوں موقف درست نہیں۔ بموجب حدیث اس رات میں بے شمار گناہ گاروں کی مغفرت اور مجرموں کی بخشش کی جاتی ہے اور جہنم کے عذاب سے چھٹکارا ملتا ہے، اس لیے عرف میں اس کا نام شب برات مشہور ہو گیا۔ احادیث میں اس رات کا کوئی مخصوص نام نہیں، بلکہ لیلۃ النصف من شعبان کہہ کر اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک سال کی زندگی، موت،
رزق کے فیصلے اسی رات میں ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس رات یعنی 15ویں شعبان میں کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس رات میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس بچے نے اس سال میں پیدا ہونا ہوتا ہے وہ اس رات میں لکھا جاتا ہے، اور اس سال میں جو بنی آدم ہلاک ہونے والا ہوتا ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے، اور اسی رات میں ان کے اعمال اٹھا لیے جاتے ہیں، اور اسی رات میں ان کے رزق نازل ہوتے ہیں۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمہ 3 دفعہ ارشاد فرمایا۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک سر پر رکھ کر فرمایا، اور میں بھی نہیں جا سکوں گا مگر اس صورت میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمہ 3 دفعہ ارشاد فرمایا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شعبان المعظم کی ان تمام رحمتوں سے مالا مال کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ ایمان عطا کرے جس میں لذت ہو، وہ آنکھ عطا کرے جس میں حیا ہو، وہ زبان عطا کرے جس میں تاثیر ہو، وہ دل عطا کرے جس میں اللہ کا ڈر ہو، وہ سینہ عطا کرے جس میں قرآن ہو، وہ چال عطا کرے جو عاجزی کی ہو، وہ زندگی عطا کرے جس میں اسلام ہو، وہ قبر عطا کرے جس میں سکون ہو، اور جنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ مقام عطا کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں ہو۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت ہماری سب خطاؤں کو معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالے جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اور اللہ تعالیٰ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے، اور ہم سے درگزر فرمانا اور ہمیں بخش دینا اور ہم پر رحم کرنا۔ تو ہی ہمارا مالک ہے پروردگار۔ ہماری جان، مال، ایمان، آبرو، روزی، رزق، علم، عمل، گھر، کاروبار، دسترخوان، اولاد، زندگی، عبادات، تقوی، اخلاص، اخلاق، سادگی، عاجزی، انکساری اور عمر میں برکتیں، رحمتیں، وسعتیں، رفتیں اور عروج اور بلندیاں عطا فرما۔ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ یہ ویڈیو آپ کو اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجیے گا، چاہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔